بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ جب سے انسانی معاشرے میں حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے بغاوت بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ باغیوں نے بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ بغاوتوں کی تاریخ دیکھیں، بعض بغاوتیں اتنی بڑی تھیں اور اتنی مشہور ہوئیں کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی۔ بیشتر بغاوتیں کچھ کم پیمانے کی تھیں، اس لیے تاریخ میں جگہ نہ پا سکیں۔ بغاوت بڑی ہو یا چھوٹی، اسے فرد کرنے یا دبانے کا ایک ہی طریقہ رائج چلا آ رہا ہے۔ باغیوں کے لیڈروں کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے اور باغیوں کو بے دریغ قتل کیا جاتا ہے۔ عموماً بغاوت دب جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، چنگاری کی طرح اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے۔ لیڈروں کی گرفتاری اور ان کے باغی پیروکاروں کی قتل و غارت کا بغاوت میں انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بغاوت بزور شمشیر فرد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بغاوت خانہ جنگی کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے اور حکمرانی کے تختے بھی الٹ جاتے ہیں، جو باغیوں کی فتح ہوتی ہے اور باقی شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ جب سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رپورٹ دی گئی کہ بابلیون میں پولیس میں جو قبطی عیسائی ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ ان پسماندہ عربی مسلمانوں کے محکوم نہیں رہ سکتے اور آثار بغاوت کے نظر آ رہے ہیں، تو تمام سالاروں کو یہ توقع تھی کہ سپہ سالار یہی ایک حکم دیں گے کہ ان قبطیوں کو تشدد سے دبا کر رکھا جائے، اور اگر وہ ایسے باغیانہ خیالات سے باز نہیں آتے تو انہیں سخت سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرتناک ہو۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پورے لشکر کو یقینی موت میں ڈال دیا کرتے تھے، یہ رپورٹ سن کر بالکل ہی چپ رہے اور گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ ان کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئے اور پھر ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عرب بزلہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کے لیے مشہور تھے۔ ان میں معجزہ نما شجاعت تھی، لیکن ان کے دماغ ایسی ترکیبیں سوچ لیا کرتے تھے جو اوسط درجے ذہن کے انسان کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ رومیوں نے پولیس کا باقاعدہ محکمہ بنا رکھا تھا۔ اسلامی حکومت و معاشرت میں ابھی پولیس کا محکمہ نہیں بنا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا، جسے احداث کہتے ہیں، اور پولیس افسر کو صاحب الاحداث کہا جاتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر تمام سالاروں کو بلوایا۔ کل ان قبطیوں کو اپنے لشکر کے کھانے پر مدعو کرنا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک ضروری بات اچھی طرح سن لو۔ اپنے لشکر کے ہر مجاہد سے کہنا کہ وہ کھانا اس طرح کھائیں جس طرح میدان جنگ میں لڑائی کے دوران کھاتے ہیں، اور ان کا لباس جنگی ہوگا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کوئی ایک بھی سالار نہ سمجھ سکا کہ سپہ سالار کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ اگلے روز بے شمار اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت اس طرح پکایا گیا کہ شوربہ زیادہ رکھا گیا۔ پولیس کے تمام قبطی ملازمین کو اس کھانے پر مدعو کیا گیا۔ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھایا جاتا تھا۔ اس کھانے پر قبطی عیسائیوں اور مجاہدین کو ایک دوسرے کے بالمقابل بٹھایا گیا۔ مجاہدین نے بڑی تیزی سے کھانا شروع کر دیا، اور ان کا کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بوٹی منہ میں لے کر کھینچتے تو شوربے کی چھینٹیں سامنے بیٹھے ہوئے قبطیوں پر پڑتی تھیں۔ قبطی عیسائی مجاہدین کو اس طرح بدتمیزی سے کھاتے دیکھ کر ناک بھون چڑھانے لگے۔ انہوں نے دل ہی دل میں یہ رائے قائم کر لی ہوگی کہ عرب کے یہ مسلمان جنگلی ہیں اور انہیں سلیقے اور شائستگی سے کھانا کھانے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ مجاہدین رکابیاں اٹھا کر منہ سے لگاتے اور شوربہ پیتے تو پینے کی آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ کوئی بھی ان مجاہدین کو اس طرح کھاتے دیکھتا تو یہی کہتا کہ ان لوگوں کو اچھا کھانا کبھی نہیں ملا اور ان میں کھانے کا سلیقہ بھی نہیں۔ آخر کھانا ختم ہوا اور قبطی چہروں پر نفرت کا تاثر لیے چلے گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے کچھ آدمی یہ دیکھیں
کہ قبطیوں کی رائے کیا ہے اور وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ کچھ مجاہدین قبطیوں کی باتیں سننے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا کہ قبطی عیسائی مجاہدین کے خلاف کھلم کھلا نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان گوار عربوں کے محکوم نہیں رہیں گے۔ مصری تاریخ دان محمد حسین ہیکل بٹلر اور 3-4 مسلمان تاریخ دانوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ 2 دنوں بعد سپہ سالار اپنے سالاروں کو بلوایا اور کہا کہ کل پھر اسی طرح لشکر کے لیے کھانا پکے گا اور قبطی عیسائی مدعو ہوں گے۔ سپہ سالار نے دوسری ہدایت یہ دی کہ مجاہدین کے تمام لشکر کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس طرح کھانا کھائیں گے جس طرح وہ امن کے وقت کھانا کھایا کرتے ہیں، اور ان کا لباس جنگی نہیں بلکہ وہ لباس ہوگا جو وہ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو یہ کہا تھا کہ وہ کھانے پر مصری لباس پہن کر آئیں۔ چنانچہ تمام مجاہدین بڑے صاف ستھرے مصری لباس میں اس دعوت میں آئے۔ مقریزی کی یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مجاہدین کا یہ لشکر جب سے مصر میں داخل ہوا تھا اسے لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں ملی تھی۔ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے مصری لباس سلوا لیے ہوں گے۔ ویسے بھی مجاہدین اس قسم کی عیاشیوں کے قائل نہیں تھے۔ بہرحال تاریخ میں یہ واضح ہے کہ مجاہدین اپنے اچھی قسم کے لباس میں کھانے میں شریک ہوئے۔ اب بھی کھانے پر بیٹھنے کی ترتیب وہی تھی جو پہلے کھانے میں رکھی گئی تھی۔ قبطی عیسائی اور مجاہدین آمنے سامنے دسترخوان پر بیٹھے۔ کھانا شروع ہوا تو مجاہدین نے بڑی ہی تمیز، شائستگی اور سلیقے سے کھانا کھایا اور قبطیوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے اور ہنستے مسکراتے بھی رہے۔ قبطی حیران رہ گئے کہ آج ان میں اتنی تہذیب کیسے آ گئی۔ یہ تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی اور تھے اور یہ مجاہدین کوئی اور ہیں جو تمیز اور سلیقے والے ہیں۔ پچھلے کھانے میں قبطی مجاہدین کے خلاف نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کھلم کھلا کرتے رہے، لیکن اس کھانے کے بعد حیران تھے کہ کیا کہیں اور کیسے سمجھیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کوئی اور عرب تو نہیں تھے۔ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ کل صبح تمام لشکر گھوڑ دوڑ کے میدان میں امن کی ترتیب میں اکٹھا ہوگا اور سپہ سالار لشکر کا معائنہ کریں گے۔ سالاروں نے سپہ سالار کا یہ حکم تمام تر لشکر تک پہنچا دیا، اور مزید جو ہدایات سالاروں کو دی گئی تھی وہ بھی لشکر تک پہنچا دی گئیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مجاہدین کا لشکر کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی جس کی درجے بدرجے تنخواہیں مقرر ہوتی اور انہیں باقاعدہ فوج کی طرح ٹریننگ دی گئی ہوتی۔ تنخواہ دار فوج امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تھوڑا ہی عرصے بعد بنائی تھی۔ تمام مجاہدین رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہوتے تھے۔ تیغ زنی، برچھی بازی اور تیر اندازی تو مسلمانوں کی گھریلو تربیت میں شامل تھیں۔ لشکر میں انہیں صرف یہ بتایا اور سمجھایا جاتا تھا کہ ایک سالار کے تحت ترتیب میں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ انہیں ڈسپلن کا الگ تھلگ کوئی لیکچر نہیں دیا جاتا تھا، نہ ان میں ڈسپلن پیدا کرنے کی کوئی بات ہوتی تھی۔ مجاہدین ایک جذبے کے تحت لشکر میں شامل ہوتے اور محاذوں پر جاتے تھے۔ رومیوں کی فوج باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی اور اسے آج کل کی فوج کی طرح ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اگلی صبح ان تمام قبطی عیسائیوں کو جو وہاں کی پولیس میں تھے اور انہیں بھی جو انتظامیہ کے مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے، گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کیا گیا۔ تاریخ کی تحریر بتاتی ہے کہ ان قبطیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنے لشکر کی نمائش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لشکر باقاعدہ فوج نہیں اور ان کے تمام آدمی رضاکار ہیں۔ قبطی یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ جس لشکر کو وہ لڑنے والوں کا ایک غیر تربیت یافتہ ہجوم سمجھتے تھے، ان میں فوج جیسا ہی ڈسپلن تھا۔ انہیں ہانکنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ سالاروں کے اشاروں پر حرکات و سکنات کرتے تھے۔ انہوں نے جو لباس پہن رکھے تھے ان کا بھی ایک تاثر تھا جو قبطی عیسائیوں نے خاص طور پر محسوس کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی نمائش کچھ سوچ کر کی تھی اور لشکر نے اپنے سپہ سالار کی توقعات پوری کر دی۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبطیوں میں جو تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے لشکر نے وہ پیدا کر دیا، حالانکہ لشکر کے کسی بھی مجاہد کو معلوم نہ تھا کہ کیا تاثر دینا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور قبطیوں کے ہجوم کے سامنے جا رکے۔ میں نے تمہیں اپنے لشکر کے 3 روپ دکھائے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبطیوں سے خطاب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا مہذب اور میرے اس لشکر کو جنگلی اور بدتمیز سمجھتے ہو۔ میں نے وہ سارے تانے سنے ہیں جو تم نے مجاہدین کو دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے کہ دوسروں کو بد تہذیب کہا جائے۔ وہ یہی مجاہدین تھے جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا اور جن کے اڑتے شوربے کے چھینٹے تم پر پڑے تھے، اور انہوں نے تمہارے خیال کے مطابق غیر شائستگی سے کھانا کھایا تھا۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ اس طرح کھائیں جس طرح جنگ کے دوران کھانا کھایا کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں یہ کسی سلیقے اور شائستگی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے اس سے کہیں زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کھاتے ہیں تو اسی طرح جلد بازی میں کھا کر اپنے اس فرض کی ادائیگی میں گم ہو جاتے ہیں جو اللہ نے انہیں سونپا ہے۔ میرے قبطی بھائیوں، پھر میں نے تمہیں ان کا وہ روپ دکھایا جس میں شائستگی بھی ہے، سلیقہ بھی اور تہذیب بھی۔ انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ اب تم میدان جنگ میں نہیں، اس لیے کھانا اس طرح کھانا جس طرح امن کے وقت کھایا جاتا ہے، اور یہ خیال رکھنا کہ تمہارے کھانے پر کچھ مہمان بھی ہوں گے۔ تم نے ان کا یہ روپ بھی دیکھ لیا ہے اور تم حیران ہوتے رہے کہ یہ تو وہی ہیں، لیکن ایک دن میں ہی اتنے تہذیب یافتہ کس طرح ہو گئے۔ انہیں کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ تہذیب کا خیال رکھنا۔ یہ ہیں ہی تہذیب یافتہ، اپنے گھروں میں یہ اسی طرح کھانا کھایا کرتے ہیں۔ پھر میں نے تمہیں ان کا تیسرا روپ دکھایا۔ میں جانتا ہوں تم انہیں غیر ترتیب یافتہ ہجوم سمجھتے ہو جو صرف لڑنا جانتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے نظم و نسق کا کیا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نظم و نسق اپنے سالاروں کے اشاروں پر چلنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ جب ایک لشکر کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی انفرادیت اپنے امیر یا سالار کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسلام کے حکم اور اصول کے مطابق اگر ان میں سے 3-4 یا کچھ زیادہ اپنے لشکر سے الگ ہو جائیں تو ایک ساتھی کو اپنا امیر جماعت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں ان کے یہ تینوں روپ اس لیے دکھائے ہیں کہ تم انہیں گوار اور اجڑ بدو نہ سمجھتے رہو، اور اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رکھو کہ تم ان کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر لو گے، تو یہ مجاہدین تمہارے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ شرافت اور شائستگی سے رہو گے تو یہ تمہاری قدر کریں گے، کیونکہ شرافت اور شائستگی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اگر تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر انہیں جنگلی اور پسماندہ سمجھ کر منمانی کرو گے تو جس طرح انہوں نے تمہارے کپڑوں پر شوربے کے چھینٹے پھینکے تھے، اسی طرح تمہارے کپڑے تمہارے ہی خون سے لال کر دیں گے۔ سوچ لو تمہیں کون سی صورت بہتر لگتی ہے۔ یہ واقعہ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار اور یہ انداز بیشتر قبطی عیسائیوں کو اتنا اچھا لگا کہ ان کے ایک خاص بڑے گروہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس انداز نمائش میں ایک طنز اور اپنی توہین محسوس کی۔ اے قبطیوں، اپنی توہین سمجھنے والے قبطی عیسائیوں نے کہا، عربوں نے تمہیں اپنی ٹھوکر پر رکھا ہے۔ تاریخ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی لیڈر قسم کے قبطی نے کہا، عربی مسلمان قوم وہ ہے جس قوم کو کوئی مفتوح اور مغلوب نہیں کر سکتا۔ آج اس قوم نے تمہیں اپنے قدموں تلے مسل ڈالا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ ان آوازوں پر قبطی عیسائیوں نے دھیان نہ دیا۔ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کا جزیہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں معاف کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ آج سے انہیں مسلمانوں کے مساوی حقوق دے دیے گئے ہیں۔ تاریخ یہ رائے قائم کرتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ انوکھی اور دلچسپ کارروائی کر کے قبطی عیسائیوں کو ایسا متاثر کیا کہ وہ پوری طرح مسلمانوں کے وفادار ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ جب امیر المؤمنین کی طرف سے منظوری آ جائے کہ اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کرو تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے اسکندریہ کو روانہ ہو جائیں، پیچھے بدامانی اور بغاوت کا خطرہ نہ ہو۔ محاذوں کے سپہ سالار جب امیر المؤمنین کو اپنے اپنے محاذ کی صورتحال لکھ کر بھیجتے تھے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی لکھ دیتے تھے۔ اگر نہ لکھیں تو پیغامات لے جانے والے قاصد خود چھوٹے چھوٹے واقعات سنا دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ انہوں نے تاریخ کے مطابق یوں اظہار خیال کیا: خدا کی قسم ابن عاص کی جنگ ٹھنڈی اور نرم ہوتی ہے، اس میں وہ ہیجانی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ دوسرے لڑنے والے تلوار سے لڑتے ہیں، لیکن ابن عاص کی زبان تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ صرف سپہ سالار عمرو بن عاص ہی نہیں تھے جنہیں امیر المؤمنین کی منظوری کا انتظار تھا، بلکہ تمام تر لشکر سکندریہ کی طرف پیش قدمی کے لیے بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ یہ لشکر مسلسل لڑائیاں لڑتا چلا آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک بار کمک ملی تھی، اس کے بعد ایک آدمی کا بھی اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اضافہ تو دور کی بات تھی، شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے لشکر کی تعداد اچھی خاصی کم ہو گئی۔ ان حالات میں اس لشکر کو جسمانی طور پر تھکن سے ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام کے ان شہدائیوں کے جذبے اور حوصلے میں عجیب و غریب سی تازگی آتی جا رہی تھی۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ بابلیون کی فتح نے مجاہدین کے جسموں میں جیسے بجلیوں کی سی طاقت پیدا کر دی تھی۔ یہ دراصل ایمان کی تازگی اور پختگی تھی۔ ان مجاہدین نے اپنے جسموں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ بابلیون پر یلغار سے پہلے وہ توقع رکھتے ہی نہیں تھے کہ وہ بابلیون جیسا ناقابل تسخیر قلعہ سر کر لیں گے۔ بابلیون بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھا، مجاہدین نے یہ سر کر لیا۔ یہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اور اللہ انہیں مدد دے رہا تھا، لیکن اب وہ اس یقین سے سرشار ہوئے جا رہے تھے کہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور وہ کفر پر غالب آئیں گے۔ کچھ مجاہدین ایسے تھے جو صرف اللہ اور اسلام کو پہچانتے تھے، لیکن سوچوں کی گہرائی میں جانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ انہیں سالاروں نے بتایا تھا کہ مسلمان کا دشمن دراصل اسلام کا دشمن ہے، اور اسلام کا دشمن ہر مسلمان کا دشمن ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو، اور یہ بھی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہتھیار لے کر نکلو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ بابلیون کی فتح ایک شہر کی فتح نہ تھی۔ مجاہدین جون جوں اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کی قدیم کہانیاں سنتے جاتے تھے، ان کے دلوں میں بابلیون کی فتح کی اہمیت بڑھتی جاتی تھی۔ یہ فرعونوں کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس شہر کے ارد گرد فرعونوں کے زمانے کے جو کھنڈرات تھے، ان میں بھی ایک طرح کی عظمت اور شان و شوکت تھی۔ یہ کھنڈرات صرف فرعونوں کی ہی یاد نہیں دلاتے تھے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک قدیم انسانی تہذیب کے آثار ہیں۔ مجاہدین تب یہ سوچتے تھے کہ یہ ان فرعونوں کے دور کے آثار تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہیں گے اور لوگ ان کے آگے سجدے کرتے رہیں گے۔ مجاہدین فخر محسوس کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ فرعونوں کی اس سرزمین پر دین اسلام کا پرچم گاڑیں اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کر دیں۔ عظمت رفتہ کے ان آثار کی گرد و پیش پھیلے ہوئے وسیع و عریض سبز زار تھے، جنہیں عرب کے ان مجاہدین کو مخمور سا کر دیا تھا۔ ایسے سبز زار عراق اور شام میں بھی تھے، لیکن مصر کے ان قدرتی حسن میں کوئی اور ہی بات تھی۔ ان سبز زاروں میں قبل از مسیح کی صدیوں پرانی تہذیب جیسے اب بھی نظر آ رہی تھی، اور کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ علاقہ اس تہذیب و تمدن کا مدفن ہو اور اس پر اللہ نے یہ سبز اگا دیا ہو۔ اس لیے نہیں کہ وہ تہذیب و تمدن اللہ کو عزیز تھا، بلکہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں
اور عبرت حاصل کریں۔ بعض کھنڈرات خاموش زبان میں بتاتے تھے کہ کبھی وہ کیا ہوا کرتے تھے اور ان کی کیا شان و شوکت تھی۔ ان کی دیواروں پر اس دور کی کاریگروں نے خاکے اور تصویریں کندہ کر دی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کی شبہیں تھیں جنہیں اس دور کے لوگ معبود سمجھتے تھے، اور یہ ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ بابلیون کے قریب ہی ایسی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی جسے فتح کہتے تھے۔ اس میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ کچھ دور ایسی ایک اور عبادت گاہ تھی جسے سرابیوم کہتے تھے۔ اس میں ایک گائے کے بچھڑے کا بت تھا جو ابھی تک صحیح و سالم کھڑا تھا۔ اس کا نام ایبس تھا۔ اس عبادت گاہ کے عقب میں بہت سی قبریں تھیں۔ مجاہدین کو بتایا گیا کہ یہ ان بچڑوں کی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جاتی تھی اور پھر انہیں قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب عیسائیت کے پیروکار حملہ آور مصر میں داخل ہوئے اور اپنی حکومت قائم کر لی تو انہوں نے ان عبادت گاہوں کو بند کر دیا، لیکن چوری چھپے یہ عبادت جاری رہی۔ یہ سعادت بھی اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں لکھی کہ باطل کی عبادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس کی جگہ وہ دین حق لائے جسے تا قیامت زندہ و پائندہ رہنا ہے۔ بابلیون میں مسلمانوں نے نظم و نسق، شہری انتظامات اور امن و امان بحال کر دیے تھے۔ بغاوت کے کوئی آثار نہیں رہے تھے، بلکہ قبطی عیسائی عملاً اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے عیسائی واپس آ گئے جو مسلمانوں کی یلغار کے دوران گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں سے تو وہ بلا وجہ ڈرتے رہے ہیں، امن و امان تو مسلمان ہی لائے ہیں، اور ایک ادنا شہری کو بھی انہوں نے اس کا وقار اور اس کے حقوق دے دیے ہیں۔ ایک روز ایک ضعیف العمر آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا۔ عمرو بن عاص نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے ملنے کوئی کتنا ہی معمولی اور ادنا آدمی کیوں نہ آئے، اسے ٹالنا نہیں اور ان سے ملوا دینا ضروری سمجھا جائے۔ اگر سپہ سالار وہاں موجود نہ ہوں تو اس کی بات سن لی جائے، اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ فوراً کیا جائے۔ اس ضعیف العمر آدمی سے سپہ سالار کے ایک محافظ نے پوچھا کہ وہ سپہ سالار سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمسن پوتی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے پوتی کی عمر 15-16 سال بتائی۔ محافظ نے فوراً سپہ سالار کو اطلاع دی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس لرزتے کامتے بوڑھے نے بتایا کہ اس کی پوتی اس وقت کی لاپتہ ہوئی ہے جب رومی فوج اور کچھ شہری یہاں سے دور نکل رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی فوجی یا شہری اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس وقت تک اس کی پوتی گھر میں محفوظ تھی۔ میں خوشامد کی بات نہیں کر رہا سپہ سالار، بوڑھے نے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان پر شک نہیں کہ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا ہوگا۔ تم لوگوں نے ہماری عزتیں محفوظ کر دی ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی پوتی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو پھر مجھے کوئی ڈر نہ تھا۔ خطرہ یہ نظر آتا رہتا تھا کہ بچی بہت خوبصورت ہے اور جسے بہت اچھی لگی وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ میں تمہارے لشکریوں سے ڈرتا رہا ہوں، لیکن 1 مہینہ ہوا مجھے تسلی ہو گئی کہ مسلمانوں سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بچی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ کل ہی وہ باہر نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھا اس سے آگے بول نہ سکا۔ اس کے آنسو تو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں اور وہ چپ ہو گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑی شفقت سے کہا کہ اس کی پوتی کو تلاش کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ مل جائے گی، پھر اسے اغوا کرنے والے کو اس کے سامنے سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ گمشدہ پوتی کی ماں جوان اور خوبصورت تھی، اس کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ جب بابلیون میں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوئے اور رومی فوج نکل رہی تھی تو 4 رومی فوجیوں نے اس کے گھر پر حملہ بول دیا۔ بوڑھے نے پوتی کو اندر کہیں چھپا دیا اور فوجیوں نے اس کی ماں کو پکڑ لیا۔ بچی کا باپ بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو ان فوجیوں نے اسے تلوار مار مار کر کاٹ پھینکا اور پھر اس بچی کی ماں کے ساتھ
اجتماعی طور پر ایسا وحشیانہ سلوک کیا کہ وہ مر گئی۔ پھر ان فوجیوں نے گھر میں جو ٹرنک رکھے تھے کھولے اور ان میں سے تھوڑا سا سونا اور کچھ رقم تھی وہ لے گئے۔ اے قابل قدر سپہ سالار، اس ضعیف العمر آدمی نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے زمانے کے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ وہ دور بھی یاد ہے جب آتش پرستوں نے مصر کو فتح کر لیا تھا، پھر رومی آئے اور اب تم آئے ہو۔ نہ آتش پرستوں کے دلوں میں انسانیت کا درد تھا نہ رومیوں میں۔ میں ان کے دور حکومت میں شکایت لے کر آتا تو مجھے محل کے در سے دھتکار کر یا دھکے دے کر رخصت کر دیا جاتا۔ تمہارے پاس بھی یہی توقع لے کر آیا تھا، لیکن تم نے مجھے فوراً اپنے پاس بلا لیا، تو میں تمہیں دیکھ کر ہی حیران رہ گیا ہوں کہ یہ تو انسان لگتا ہے لیکن ہے فرشتہ۔ پھر جس طرح تم توجہ اور ہمدردی سے میری شکایت سن رہے ہو، اس سے میں اور زیادہ حیران بھی ہوں اور پریشان بھی۔ میرے بزرگ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حیران نہ ہوں اور پریشان بھی نہ ہوں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم صرف مطلب کی بات کرو اور یہ نہ بتاؤ کہ اچھا کون تھا اور برا کون تھا؟ کوئی ایسی بات کرو جس سے مجھے تمہاری پوتی کا سراغ لگانے میں مدد ملے۔ بوڑھے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی پوتی کو کس نے اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ اپنی پوتی کے لیے بہت ہی جذباتی تھا، اس کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس نے یہ سنانا شروع کر دیا کہ پوتی اس کے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی۔ پوتی کہا کرتی تھی کہ جب تک دادا زندہ ہے وہ شادی نہیں کرے گی۔ دادا یہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کی پوتی 15-16 سال کی ہو گئی ہے۔ وہ اسے 2 یا 3 سال کی ہی بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلاتا اور دن بھر اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا اے سپہ سالار، بوڑھے نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اسے دیکھ لوں اور مجھے یقین آ جائے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اس بوڑھے کو عزت سے اپنے پاس بٹھائیں اور پولیس کے بڑے افسر کو بلا لائیں۔ پولیس کا بڑا افسر آیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑی سختی سے کہا کہ وہ اس بوڑھے کی پوتی کو تلاش کرے۔ پولیس کا یہ افسر قبطی عیسائی تھا اور یہ بوڑھا بھی قبطی عیسائی تھا۔ ایک بات سن لو جوزف، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے اس حاکم سے کہا، معلوم نہیں ہرقل کے دور حکومت میں تم لوگ اس قسم کی شکایت پر کیا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے ایک لڑکی کا لاپتہ ہو جانا کوئی معمولی واقعہ یا جرم نہیں۔ اگر ہم ایک شہری کی شکایت رفع نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے سپہ سالار، جوزف نے کہا، آپ سے پہلے ایسی کوئی شکایت اوپر تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کو کبھی کوئی شکایت ہوئی نہیں۔ اصل میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ ایسی شکایت لے کر کسی بڑے حاکم کے پاس چلا جائے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ نہ صرف یہ کہ سنوائی نہیں ہوگی بلکہ بے عزتی کر کے بھگا دیں گے۔ اب ذہن میں رکھ لو، رومی حکمران چلے گئے ہیں اور یہاں اللہ کی حکمرانی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہاں اللہ کا قانون چلتا ہے جس میں کسی کی حیثیت دیکھے بغیر انصاف ملتا ہے۔ میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اور مجھے زیادہ سے زیادہ 1 دن میں بتایا جائے کہ کیا کوشش ہوئی ہے اور لڑکی کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ اس بوڑھے کو لے جاؤ اور دل جمعی اور محنت سے سراغ رسانی کرو۔ جوزف نے سپہ سالار کو یقین دلایا کہ وہ کوتاہی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ چلی گئی ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے سن کر کہا کہ یہ معلوم کرنا اس کا کام ہے۔ وہ اپنے مخبروں سے اور ادھر ادھر سے پوچھ کر معلوم کرے کہ لڑکی کسی سے ملتی ملاتی ہوگی، ایسی ملاقاتیں چھپ نہیں سکتی۔ محترم سپہ سالار، جوزف نے کہا، ایک امکان اور ہے، شاید اس طرف دھیان نہ دیتے، لیکن میں چونکہ سراغ رساں ہوں
اس لیے ایسے واقعات کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا ہوں اور گہرائی میں بھی گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر 3 سال بعد اسی عمر کی ایک لڑکی اغوا ہوتی ہے اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے پہلے جو لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں وہ بابلیون کی نہیں تھیں۔ کسی بھی شہر یا گاؤں سے ایک کمسن لڑکی اغوا ہوتی رہی ہے، اب بابلیون کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسا خیال آتا ہے کہ اس لڑکی کی گمشدگی میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی بات سننے کے عادی نہیں تھے۔ 2 ٹوک بات کرتے اور 2 ٹوک بات سنتے تھے۔ انہوں نے جوزف سے کہا کہ وہ فوراً اصل بات پر آ جائے۔ معافی چاہتا ہوں سالار محترم، جوزف نے کہا، میں بات صرف اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے۔ یہاں سے کچھ دور ایک قدیم عبادت گاہ ہے جس کا نام سرابیوم ہے۔ آپ نے شاید اس عبادت گاہ کے کھنڈرات دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اندر بھی گئے ہوں۔ ان کھنڈرات میں سے ایک راستہ ایک اور طرف کھلتا ہے جس سے باہر کا کوئی آدمی واقف نہیں۔ غار جیسا ایک دہانہ ہے جس کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے۔ ہاں جوزف، میں ان کھنڈرات کے اندر گیا ہوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ دور اندر تک نہیں گیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک فرقے کی عبادت گاہ ہے اور اسے سرابیوم کہتے ہیں۔ اب موقع نکال کر اس غار کے اندر بھی جاؤں گا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ کبھی ایسی جرت نہ کرنا سپہ سالار، جوزف نے کہا۔ آپ چلیں تو جائیں گے لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے، اور شاہ ہرقل کو بھی معلوم تھا، اور شاہ ہرقل کے بیٹے قسطنطین کو بھی اس غار کا راز معلوم تھا۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ وہاں ابھی تک عبادت ہوتی رہی ہے۔ اس فرقے کے کچھ پیروکار موجود ہیں۔ اس عبادت گاہ میں غالباً ایبیس نام کے بچھڑے کی عبادت ہوتی ہوگی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہاں میرے محترم سپہ سالار، جوزف نے کہا، آپ نے ان کھنڈرات میں ایبیس بچھڑے کا بت دیکھا ہوگا۔ میں نے چونکہ پوری سراغ رسانی اور تحقیقات کی ہیں، اس لیے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ وہاں اب بھی اس بچھڑے کی عبادت ہوتی ہے، اور ہر 3 سال بعد ایک بچھڑے اور اس کے ساتھ ایک نوعمر کنواری لڑکی کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ تم لوگ تو عیسائی تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ شاہ ہرقل تو کٹر عیسائی تھا، کیا اس نے یہ ظالمانہ عبادت بند نہیں کرا دی تھی؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ مصر میں عیسائیت کی حکومت آتے ہی ایسی تمام عبادت گاہیں بند کر دی گئی تھیں۔ ان میں سورج کے پجاریوں کی بھی عبادت گاہ تھی۔ قابل احترام سپہ سالار، جوزف نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے کہ شاہ ہرقل نے ایسے تمام قدیم معبد اور مندر بالکل ہی بند کرا دیے تھے، لیکن سرابیوں کو بند نہ کروا سکتا تھا، لیکن شاہ ہرقل وہمی آدمی تھا۔ اس کا اصل مذہب شہنشاہیت تھا، اور یہ بھی کہ وہ سکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ عیسائیت اس کی نگاہ میں ثانوی بلکہ غیر اہم حیثیت رکھتی تھی۔ شاہ ہرقل نے سرابیوں کی عبادت گاہ بھی بند کروا دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس فرقے کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ کھنڈرات کے اندر سے ڈھکا چھپا ایک راستہ ہے جس میں داخل ہو جاؤ تو آگے عبادت گاہ آ جاتی ہے۔ یہاں ابھی تک ایبیس بچھڑے کو پوجا جا رہا ہے۔ شاہ ہرقل نے اپنے ایک جرنیل سالقوس کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس عبادت گاہ کو بند کروا دے، اور وہاں جو کوئی بھی ہے اسے پکڑ کر باہر لائے اور قتل کر دے۔ جرنیل سالقوس کچھ فوجی ساتھ لے کر گیا، اور شام کو شاہ ہرقل کو یہ اطلاع ملی کہ یہ جرنیل اپنے فوجی جماعت کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، لیکن کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کے پہلو میں اتر گیا اور جرنیل مارا گیا۔ اس کے باقی فوجی وہاں سے بھاگ آئے۔ اگلے ہی روز شاہ ہرقل ایسا بیمار پڑا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ طبیبوں نے بڑی مشکل سے اسے صحت یاب کیا۔ ایک فوجی نے بتایا کہ ان تاریک کھنڈرات کے اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ اس عبادت گاہ پر جو بادشاہ ہاتھ رکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا،
اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ شاہ ہرقل پر یہی وہم طاری ہو گیا کہ اس کی یہ پر اسرار بیماری اس کے اسی اقدام کا نتیجہ تھی جو اس نے سرابیوم کے خلاف کیا تھا۔ سالقوس جیسا قابل اور تجربہ کار جرنیل مارا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب شاہ ہرقل نے ملک شام فتح کیا اور اب وہ عراق اور عرب کو بھی فتح کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی جسے آپ نے توڑا ہے۔ شاہ ہرقل فارس سے سارے علاقے چھین لینا چاہتا تھا۔ اس نے مصر اور شام سے فارسیوں کو بے دخل کر کے بھگا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روم فارسیوں کے ٹکر کی جنگی طاقت تھی۔ شاہ ہرقل نے فارسیوں کو شکست دے کر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا تھا کہ اب اس کے سامنے آنے والی کوئی اور جنگی طاقت نہیں رہی اور اب وہ ساری دنیا کا فاتح ہوگا۔ لیکن جوزف، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ روم فارس کی ٹکر کی جنگی طاقت تھی، لیکن فارسی اور ادھر رومی یہ ذہن سے اتار بیٹھے تھے کہ اوپر ایک اور طاقت ہے جو جسے چاہے طاقتور بنا دے اور طاقتوروں کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ حشرات الارض بن جائیں۔ کیا ہم مسلمان جنگی طاقت کے لحاظ سے کسی شمار میں آتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں سپہ سالار، جوزف نے کہا۔ پہلے مجھے سرابیوں کی عبادت گاہ کی بات کر لینے دیں۔ شاہ ہرقل شام میں تھا، پیچھے مصر میں اس کا بیٹا قسطنطین تھا جو مصر کا قائم مقام حکمران بھی اور جرنیل بھی۔ جوان آدمی تھا اور وہ اس قابل تھا کہ اسے جرنیل بنایا جاتا۔ سلطنت کا وفادار تھا اور بڑا ہی قابل جرنیل۔ اس کے کان میں سرابیوں کی عبادت گاہ کی بھنک پڑی۔ کسی ذریعے سے اسے معلوم ہوا کہ وہاں ہر 3 سال بعد ایک گائے کے بچھڑے کی اور ایک کمسن لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے۔ قسطنطین نے حکم دیا کہ اس عبادت گاہ کو بالکل تباہ کر دیا جائے اور بچھڑے کا بت توڑ کر باہر پھینک دیا جائے اور یہ عبادت گاہ چلانے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ فوجی گئے اور نہ صرف ناکام لوٹے بلکہ 4-5 فوجی پراسرار طریقے سے مارے گئے اور باقی ایسی خوفزدگی کی حالت میں واپس آئے کہ ان میں سے کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی۔ یہ سب بولنے کے قابل ہوئے تو ہر ایک نے یہی بات بتائی کہ کہیں سے ایک آواز آتی تھی کہ جو کوئی اس عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عرب کے ریگزاروں میں سے ایک قوم اٹھے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف غالب آ جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب آپ کی قوم کے 7-8 ہزار نفری کے لشکر نے ملک شام پر پہلا حملہ کیا تھا تو شاہ ہرقل نے نفرت سے کہا تھا کہ چند گیدڑ ایک شیر کے مقابلے کو آئے ہیں، لیکن جنہیں اس نے گیدڑ کہا تھا انہوں نے شاہ ہرقل کو شام سے اس طرح پسپا کیا کہ اس کی زیادہ تر فوج کٹ گئی اور باقی تیتر بتر ہو کر بھاگی۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا ایک جرنیل کمک لے کر شام گیا تھا، لیکن اس وقت وہاں پہنچا جب ہماری فوج پسپا ہو رہی تھی۔ اس جرنیل نے شاہ ہرقل کو بتایا کہ قسطنطین نے سرابیوم کی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پوری بات سنائی، پھر قسطنطین کو بہت ڈانٹا کہ اس نے اس عبادت گاہ پر ہاتھ ڈالا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گمنام قوم کا مٹھی بھر لشکر ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہے اور اس نے ملک شام پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شکست اس عبادت گاہ کی توہین کی سزا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاہ ہرقل وہمی آدمی تھا۔ جوزف، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انسان جسمانی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک کوئی سا وہم ذہن میں بٹھا لے تو اس کی جسمانی طاقت کسی کام نہیں آئے گی۔ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو یہ ہے کہ اصل طاقت اور حکمرانی اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی وہم نہیں کیا۔ تم نے دیکھ نہیں لیا کہ میرے ساتھ کتنی کچھ جنگی طاقت ہے، لیکن اس لشکر کی فتوحات دیکھ لو۔ یہ میری طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، اور ہم پر کوئی وہم طاری نہیں۔ صرف میں نہیں سپہ سالار، جوزف نے کہا، میرے ساتھی اور مجھ سے اوپر کے رتبوں کے قبطی عیسائی
اسلام قبول کریں یا نہ کریں، یہ مان گئے ہیں کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے، ورنہ فارسیوں اور رومیوں کو کوئی اس طرح شکست نہیں دے سکتا۔ کسرا ایران کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، آپ نے مصر لے لیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ قسطنطین باقی مصر کو آپ سے بچاتا ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم ایک لڑکی کی گمشدگی کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے میں کوئی اور بات چھیڑنا نامناسب سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو وہ مختصراً بتا دو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پوری بات پھر کبھی سن لوں گا۔ بات تو لمبی ہے سپہ سالار،